ظافر جن جب امام حسین کے پاس پہنچا، ظافر جن کی شادی ہو رہی تھی 10 محرم کے دن۔ یہ تخت پر بیٹھا تھا، ہزاروں کی تعداد میں جن اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اچانک اس کے کچھ رونے کی آواز آنے لگی۔ ظافر نے چلا کر کہا، کون ہو جو خوشیوں میں رو رہے ہو؟ اچانک سے 2 جن سامنے آئے اور ماتم کرتے ہوئے کہنے لگے، سردار، ہم آ رہے تھے آپ کی شادی میں، ہم کربلا کی سرزمین سے گزر تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے مولا امام حسین کے بدن پر زخمہ ہی زخمہ لگے ہیں۔ ظافر جن نے جب امام حسین کا سنا، فوراً لشکر کو تیار کیا اور کربلا پہنچا۔ جب وہاں دیکھا ہر طرف نورانی مخلوق ہی کھڑی ہے، کہیں انبیاء کہیں فرشتے کھڑے ہیں، اور وہ مخلوق جو آپ کو نظر نہیں آتی وہ کھڑی تھیں۔ ظافر سوچ میں پڑ گیا کہ میں خود کو مولا تک پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں؟ ظافر ابھی اسی سوچ میں تھا کہ حسین کی آواز آئی، ظافر حسین کے قریب آ۔ ظافر کہتا ہے، مولا اجازت دیں، میں 9 لاکھ کو ابھی بربار کو دوں۔ امام حسین نے کہا، نہیں ظافر، یہ میرے نانا کی امت ہے۔ ظافر نے کہا، مولا کہاں انسان ہے، یہ تو درندے ہیں سبھی۔ ظافر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا بس اجازت دیں۔ امام حسین نے کہا، نہیں ظافر، یہ خلاف عدل ہے، تم جن ہو نظر نہیں آتے، یہ انسان ہے۔ لوگ کہیں کہ حسین نے جن بلا کر انسان مروائے تھے۔ ظافر چیخ مار کے کہتا ہے، مولا میں انسانی روپ میں آ کے لڑوں گا، بس آپ اجازت دیں۔ امام حسین نے کہا، نہیں ظافر، بس اب میرا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، ظافر واپس لوٹ جا۔ جب ظافر گھر پہنچا، ماں پوچھتی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ظافر روتے ہوئے کہنے لگا، کربلا گیا تھا پر مولا حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ ماں نے جب سنا غضبناک ہو کہ بولی، آگ کر دوں گی اگر حسین پر قربان نہ ہوئے۔ ظافر پھر گیا کربلا، پر اب جب پہنچا تو شام ہو چکی تھی، امام حسین قتل ہو چکے تھے، خیموں کو آگ لگ چکی تھی، معصوم اصغر کا گلا کٹ چکا تھا، غازی عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔